لیٹس فوکس آن سم نیشنل ایشو اور وہ ہے جناب جو سیلاب کی صورتحال بن رہی ہے. آلدو کہ کل وزیر اعلیٰ سندھ نے اس چیز کا اعلان کیا کہ سندھ کو سیلاب سے خطرہ نہیں ہے. ایک اچھی بات, بہت اچھی بات. پانی کی جو ہے سطح اس میں کمی آ رہی ہے. ذرا دریائے سندھ میں کی اگر بات کریں تو گڈو ہے اور سکھر بیراج ہے, وہاں پہ بھی سچویشن جو ہے وہ اب بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے عرفان علی کاٹھیا صاحب, ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم پچھلے کچھ دنوں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ پانی اب وہاں تینوں دریاؤں سے نیچے اترتا چلا جا رہا ہے. اگر آپ ہمیں سن سکتے ہیں تو ذرا بتائیے گا کہ اس وقت کیا سچویشن ہے, چاہے پھر وہ ریسکیو کی ہو, لوگوں کے حوالے سے, پانی کے حوالے سے, ایوری تھنگ. جی بالکل, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت سچویشن کافی حد تک نارملائزیشن کی طرف ہے, اور خاص طور پہ جب اوور آل ہم دیکھیں پانی تو کافی حد تک پانی ڈاؤن اسٹریم پنجنت ریسیڈ کر چکا ہوا ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ چند دن پہلے پنجنت پہ جو پیک تھی وہ 7,03,000 کیوسک تھی, جو اس وقت 1,49,000 کیوسک رہ گئی ہے. اور پنجنت کا پھر مطلب یہی ہے کہ ستلج, راوی اور چناب تمام جو ہیں یہاں پہ کنفرنس پوائنٹ بھی ہے. اور اگر یہی اب انشاءاللہ ریسیڈ جیسے دیا ہے اس نے 6-7 لاکھ کیوسک, تو اب پیچھے چیزیں جو پونڈنگ تھی وہ کافی حد تک کوئکلی اب ریسیڈ کر رہی ہے. اس کے بعد آج پنجنت کے مقام پر علی پور میں ہم خود پچھلے 3 سے یہیں پہ موجود ہیں. یہاں پہ ہمیں چیلنجز ضرور درپیش تھے, لیکن اب الحمدللہ جو ریسکیو اور ریلیف ایکٹیویٹیز ہیں وہ کافی حد تک ان میں بہتری آ چکی ہوئی ہے. اور پانی ہمارا گڈو سے ہوتا ہوا سندھ میں داخل ہو چکا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. اس وقت مجھے یہ بتائیے گا کہ ریسکیو کی کیا سچویشن ہے. آبویسلی اس وقت ایک کیٹاسٹرافک ماحول تھا, اور یہ لوگ ابھی بھی اپنے علاقوں میں آبویسلی فار لانگ ٹائم نہیں جا پائیں گے. تو جو ریسکیو کیمپس ہیں, جو لوگ یہاں سے ویسے ہی ایویکویٹ کر دیے گئے ہیں, ان کے حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل, لوگ جو اپ اسٹریم ہمارے جتنے ڈسٹرکٹ ہیں جن میں گجرات, سیالکوٹ, لاہور, قصور, نارووال, یہ تمام اب نارملٹی کی طرف ہیں. اور ان میں لوگ جو پانی ریسیڈ کر گیا تو لوگ اب اپنے گھروں کی طرف وہ جا رہے ہیں. اور کیونکہ ساتھ ہی گورنمنٹ کا جو کمپنسیشن سروے ہے وہ بھی اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے, تو اب پراپر ریہیبلیٹیشن کی طرف ان ڈسٹرکٹس میں وہ رجحان ہے. ساؤتھ میں کیونکہ فینومینا ہمارا جو اننڈیشن کا ہے یہ کافی پرولونگ بھی ہوا, کٹس ملٹیپل ہوئے. ابھی بھی جیسے جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارا جو موٹر وے ہے M5, یہ اس سے کافی سارا اس کا ایک پیچ وہ انڈر اسٹریس ہے, جس میں پرابلمس ہیں. موٹر وے کو ہم نے بند بھی کیا ہوا ہے. تو یہ چیزیں ابھی ساؤتھ میں پرسسٹ کر رہی ہیں, لیکن انشاءاللہ اگلے جو چند دن ہیں ان میں چیزیں ساؤتھ کے لیے بھی بہت حد تک بہتری کی طرف ساؤتھ کی آپ نے بات کی کاٹھیا صاحب. علی پور جو ہے وہ بہت زبان زد عام و خاص رہا, سچویشن وہاں پہ اب کیا ہے؟ جی بالکل, میں نے جیسے گزارش کی کہ ہم پچھلے 5 دن سے یہیں پہ علی پور میں موجود ہیں. تمام جو پروونشل ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ, پولیٹیکل سیٹ اپ, ہر کوئی. اور اس میں ہم نے جو مین یہاں کے جو ٹربل اسپاٹس تھے 5-7, ان تمام کو پراپرلی نہ صرف وہاں پہ راشننگ کو انشور کیا ہے, وہاں پہ ٹینٹیج کو انشور کیا ہے, اور موبلٹی بھی, کیونکہ جو سیت پور کا مین ایریا ہے وہ کمیونیکیشن چینل کے وہاں پہ کلیپس کرنے کی وجہ سے 3 جگہ پہ مین جو کمیونیکیشن تھا اس کا بریک ڈاؤن ہوا. اور اب ہم وہاں پہ امپرووائز بریجز بھی بن رہے ہیں, وہاں پہ بولڈرز کی مدد سے ان بریجز کو فکس بھی کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ اگلے 48 گھنٹے میں کمیونیکیشن چینلز پراپرلی بحال ہو جائیں گے. اس کے بعد لوگوں کی آمد و رفت بھی بہتر ہوگی, اور ان تک سامان کی رسد جو ہے وہ, کیونکہ ابھی ہمیں بوٹس کے ذریعے وہ وہاں پہ بھیجنا پڑ رہا ہے, یا وہ جو 5 ہیلی کاپٹرز ہم نے پاکستان آرمی کی مدد سے ارینج کیے ہوئے ہیں, وہاں سے ہمیں ان کو ایئر ڈراپ کرنا پڑ رہا ہے فوڈ کو. تو ہوپ فلی ود ان نیکسٹ 48 آورز چیزیں مزید بہتر ہوں گی. ہم نے پہلے بھی انشور کیا کہ ان تمام تک جو اسٹینڈرڈ لوگ تھے وہاں تک خوراک کی فراوانی اور ترسیل جو ہے خاص طور پہ اس کو ہم انشور کریں. لیکن اب جو اس کو سپلیمنٹ ہے وہ انشاءاللہ جو ہی کمیونیکیشن چینل بہتر ہوتے ہیں, جو اگلے 48 گھنٹے میں ہمیں امید ہے کہ سیت پور تک ہمارا راستہ بالکل کلیئر ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.